دوستو، جنگیں کبھی بھی انسانیت کے مفاد میں نہیں ہوتیں۔ اکثر اوقات جنگ زدہ علاقوں کے ہمسایہ ممالک بھی آفت زدہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ 1.5 سال سے جاری روس یوکرین جنگ بھی دنیا کی بہت سی معیشتوں کے لیے ڈراؤنا خواب بنی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ممالک نے مالی اور بعض نے دفاعی اور سفارتی لحاظ سے اس جنگ سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم انہی ملکوں کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ یوکرین اور روس سے اب تک 1 کروڑ سے زائد افراد مختلف یورپی ممالک میں ہجرت کر چکے ہیں، اور اگر حالات بہتر نہ ہوئے تو ان کی تعداد 1.25 کروڑ سے بھی زائد ہو سکتی ہے۔ یوکرین سے جانے والے 50% افراد پولینڈ میں پناہ گزین ہو رہے ہیں۔ جرمنی، چیک ریپبلک، سلوواکیہ اور ہنگری میں بھی بڑی تعداد میں یوکرینی لوگ پہنچے ہیں۔ دوسری جانب روس سے جانے والوں کی بڑی تعداد کی منزل جارجیا ہے۔ یہ جنگ عظیم دوم کے بعد دوسری سب سے بڑی انسانی ہجرت قرار دی جا رہی ہے۔ یورپی ممالک نے جنگ کے متاثرین کو سہولتوں کی فراہمی پر اربوں ڈالرز خرچ کیے ہیں، لیکن انہیں اس سے کہیں زیادہ ریٹرن بھی بدلے میں ملا ہے۔ خاص کر یوکرین سے جانے والوں نے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے جو پیسے ان ممالک میں خرچ کیے ہیں، ان کی وجہ سے یورپی ممالک کی معیشت کو مالی طور پر فائدہ ہوا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق صرف یوکرین سے دیگر ممالک میں جانے والے ماہانہ 2 ارب ڈالرز سے زائد خرچ کر رہے ہیں، اور پھر یوکرینی مہاجرین اپنے پیمنٹس وغیرہ کے لیے جو کریڈٹ کارڈز استعمال کر رہے ہیں، اس کا فائدہ بھی ان ممالک کو ہوا ہے۔ جرمنی اور پولینڈ میں تو جنگ کے ابتدائی 1 سال میں نان کیش پیمنٹس میں 25% تک اضافہ دیکھا گیا۔ IMF کے مطابق یوکرین کے شہریوں کی وجہ سے پولینڈ، جرمنی، چیک ریپبلک اور اسٹونیا کی معیشتوں کو 2026 تک سالانہ 0.1 سے 0.5% تک فائدہ ہوگا۔ پولینڈ میں 10,000 سے زائد یوکرینیوں نے اچھی خاصی سرمایہ کاری سے اپنے کاروبار بھی شروع کر دیے ہیں۔ ان میں بیوٹی سیلونز، IT اور کنسٹرکشن کے کاروبار نمایاں ہیں۔ گزشتہ 1.5 سال کے دوران اسٹونیا میں موجود 55% مہاجرین نوکریاں بھی حاصل کر چکے ہیں۔ لتھوینیا میں یہ شرح 50 اور آئرلینڈ میں 25% ہے۔ سروسز کی فراہمی میں دنیا کے ٹاپ 5 ممالک میں شامل جرمنی کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اسے اپنی انڈسٹری کے لیے پڑھی لکھی لیبر میسر آ گئی، کیونکہ یوکرین سے جرمنی پہنچنے والے مہاجرین میں سے 75% تعلیم یافتہ ہیں۔ اب روسی مہاجرین کی بات کریں تو روس سے صرف جارجیا میں 1.25 لاکھ سے زائد افراد نے پناہ لی ہے۔ ان لوگوں نے یہاں آ کر اتنا پیسہ خرچ کیا کہ وہ ملک جو جنگ سے قبل 5% کے حساب سے ترقی کر رہا تھا، اس کی ترقی کی شرح 10% تک پہنچ چکی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق جنگ کے صرف ابتدائی 6 ماہ میں 1.5 ارب ڈالر جارجیا لائے گئے، جبکہ 50,000 روسیوں نے جارجیا میں اکاؤنٹس اوپن کروائے۔ اسی عرصے میں 10,000 روسی کمپنیز جارجیا میں رجسٹرڈ ہوئیں۔ پیسے کی ریل پیل کی بدولت جارجیا کی کرنسی لاری امریکی ڈالر کے مقابلے میں 15% تک مستحکم ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جارجیا میں گزشتہ 1 سال میں پراپرٹی کی قیمتوں میں 200% سے بھی زائد اضافہ ہو چکا ہے۔ دکانوں اور گھروں کے کرایوں میں 70% تک اضافہ نوٹ کیا گیا ہے۔ جارجیا جانے والوں کے لیے سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ یہاں روسی شہریوں کو 1 سال تک بلا اجازت رہنے اور کام کرنے کا قانونی تحفظ حاصل ہے۔ حالانکہ روس اور جارجیا کی جنگ بھی ہو چکی ہے، اور یہ خدشہ برقرار ہے کہ روس جارجیا پر حملہ کر کے اس کا حال بھی یوکرین جیسا کر سکتا ہے۔ ماہرین اس بات کے خدشے کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ترکی میں بھی 1,20,000 کے قریب روسی پناہ گزین پہنچے ہیں، جبکہ دیگر لاکھوں افراد نے آرمینیا، سربیا اور مشرقی ایشیائی ریاستوں کا رخ کیا ہے۔ روس سے ترکی پہنچنے والوں نے سب سے زیادہ پیسہ پراپرٹی میں انویسٹ کیا، جس سے مکانوں، فلیٹس اور دکانوں کے کرایوں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ دوستو، ترکی نے نیٹو کا رکن ہونے کے باوجود جب روسی کمپنیز پر پابندیاں لگانے سے انکار کیا تو اس کا ترکی کو بے حد فائدہ ہوا۔ بدلے میں ترکی نے روس کے ساتھ بات چیت سے یہ بھی بات یقینی بنا لی کہ یوکرین سے ترکی کے ذریعے زرعی اجناس کی برآمدات کی اجازت دی جائے۔
ترکی روسی سیاحوں کا پسندیدہ ترین مقام بن گیا ہے اور رواں سال اب تک 40 لاکھ سے زائد روسی ترکی میں چھٹیاں گزارنے کے لیے بھی آ چکے ہیں۔ ترکی نے یورپی ممالک کی جانب سے پابندیوں کے بعد روس کو تجارتی راستہ بھی فراہم کیا ہے۔ ان تمام اقدامات کے بعد ترکی اور روس کی تجارت 50 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ یوں اس جنگ کی بدولت روس کے ٹاپ 5 ٹریڈنگ پارٹنرز میں بھی ترکی اب شامل ہو چکا ہے۔ ان ممالک کے علاوہ روسیوں نے صرف ایک سال میں ازبکستان میں 14.5 ارب ڈالر اور کرغزستان میں 2.5 ارب ڈالر بھجوائے، جبکہ آرمینیا میں اپنے پیاروں کو رہنے کے لیے بھیجی گئی رقوم 3 ارب ڈالر سے بھی زائد رہیں۔ روسی حکام کی جانب سے دیے گئے اعداد و شمار کے مطابق جنگ کے بعد سے اب تک آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ 1 لاکھ افراد نے ملک چھوڑا اور وہ ابھی تک وطن واپس نہیں آئے، اور خدشہ ہے کہ وہ شاید اب کبھی روس واپس نہ آئیں۔ دوستو، جنگ سے فائدہ اٹھانے والے ممالک میں یو اے ای بھی شامل ہے۔ جنگ کے ابتدائی سال میں یو اے ای میں سب سے زیادہ جائیدادیں روسیوں نے ہی خریدیں۔ یو اے ای کو منی لانڈررز کی جنت سمجھا جاتا ہے، اس لیے روس کے اکثر کاروباری افراد، تاجروں اور صنعت کاروں نے یو اے ای کا رخ کیا تاکہ وہ امریکہ اور اپنی حکومت دونوں کی پابندیوں سے بچتے ہوئے اپنے سرمایے کا تحفظ کر سکیں۔ اس کے علاوہ یو اے ای اور سعودی عرب کو جنگ کے بعد عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھنے سے بھی بالواسطہ طور پر اربوں ڈالرز کا فائدہ ہو چکا ہے۔ آئی ایم ایف کے ایک محتاط اندازے کے مطابق مشرق وسطیٰ کے تیل برآمد کرنے والے ممالک کو جنگ کی وجہ سے آنے والے 4 سال میں 1000 ارب ڈالر مزید کمانے کا موقع میسر ہوگا۔ بھارت بھی اس جنگ سے فائدہ اٹھانے والوں میں پیچھے نہیں۔ اس نے روس سے معاہدوں کے ذریعے سستا ترین تیل حاصل کیا، جس کی قیمت عالمی مارکیٹ کے مقابلے میں انتہائی کم تھی۔ بھارت نے معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے ایک طرف تو روس سے سستا تیل حاصل کیا اور پھر ہزاروں بیرل ڈیزل اور جیٹ فیول یورپی ممالک کو بیچ کر اربوں ڈالرز کا قیمتی زر مبادلہ بھی کما لیا، کیونکہ روس خود ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے بھارت اپنی تیل کی مجموعی درآمدات کا 0.2% ہی روس سے خرید رہا تھا، جو چند ہی ماہ میں بڑھ کر یہ پرسنٹیج 10% تک پہنچ گئی۔ دوسری جانب روس پر امریکہ اور یورپ کی جانب سے عائد پابندیوں کے بعد بھارتی کمپنیز کو روس سے تجارتی روابط بڑھانے کا موقع بھی میسر آ گیا، جس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت امریکہ کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہونے کے باوجود اقوام متحدہ میں روس کے خلاف امریکی قرارداد پر ووٹنگ کے وقت غیر جانبدار رہا تھا۔ دوستو، اب بات ہو جائے جنگ کے لیے اسلحہ فراہم کرنے والی انڈسٹری کی۔ امریکن کمپنیز لاک ہیڈ مارٹن اور ریتھیون نے جنگ شروع ہونے سے لے کر 2022 کے آخر تک یورپی ممالک کو 6500 اینٹی ٹینک میزائل فروخت کیے، جن کی قیمت 51 کروڑ ڈالر کے لگ بھگ بنتی تھی۔ ریتھیون نے 1400 اسٹنگر میزائل بھی فروخت کیے، جن کی مالیت 63 کروڑ ڈالر سے زیادہ رہی۔ اسی جنگ کے باعث برطانوی اسلحہ ساز کمپنی BAE کے شیئرز کی قیمت میں 32% اضافہ ہوا۔ لاک ہیڈ مارٹن کے شیئرز کی قیمت بھی 14% بڑھی، جبکہ جرمن اسلحہ ساز کمپنی رینینٹال کے شیئرز کی قیمت بھی 25% بڑھ گئی۔ کئی دیگر مغربی ممالک کی اسلحہ ساز کمپنیز نے بھی اس جنگ سے فائدہ اٹھایا، یعنی جنگ ابھی تک اسلحہ بیچنے والوں کے لیے فائدے میں ہی رہی۔ دوسری جانب ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ اور نیٹو ممالک اب تک یوکرین کو لڑنے کے لیے 20 ارب ڈالرز کے ہتھیار بھی فراہم کر چکے ہیں، جس کا بالواسطہ طور پر فائدہ بھی ظاہر ہے ان اسلحہ ساز کمپنیز کو ہی ہوا ہے۔ جنگ کی وجہ سے روس اور یوکرین کو بھی فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ روس دنیا بھر میں کل گیس کا 17% اور تیل کا 12% مہیا کرتا ہے۔ روس نے جنگ کے ابتدائی 6 ماہ میں صرف تیل اور گیس کی مد میں 170 ارب ڈالر سے زیادہ کمائے، جبکہ اس نے اب تک 2023 میں اپنا دفاعی بجٹ ڈبل کرتے ہوئے 100 ارب ڈالر تک مقرر کر لیا ہے۔ یعنی اس جنگ میں غالباً روس کا جتنا کل خرچہ ہوا، اس سے زیادہ ہی منافع شاید وہ کما چکا ہے۔
دوسری جانب مسئلہ یہ بھی ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے روسی حکومت اور کمپنیز پر 4000 کے قریب مختلف طرز کی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں روس میں سرمایہ کاری ہی نہیں کر سکتی۔ روس اور یوکرین زرعی اجناس اور زرعی مصنوعات کے بھی بڑے برآمد کنندگان ہیں۔ دنیا میں گندم کی کل برآمدات کا 15% صرف یہ دونوں ممالک ہی ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ پھر سن فلاور آئل کی دنیا کی آدھی پیداوار بھی تقریباً انہی دو ممالک میں ہوتی ہے۔ روس مشرق وسطیٰ اور افریقی ممالک کو بڑی مقدار میں گندم، باجرہ، خوردنی تیل وغیرہ فراہم کرتا ہے، اور جنگ کے دوران اس کو یہ فائدہ ہوا کہ ان چیزوں کی قیمتیں کئی گنا بڑھ گئیں۔ یورپ میں جنگ کی وجہ سے ایندھن کی قیمتیں بڑھیں تو پیداواری لاگت میں بھی اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے سروسز فراہم کرنے والے بڑے یورپی ممالک جیسے کہ جرمنی، ہالینڈ، اسپین اور دیگر ممالک کو عالمی مارکیٹ میں اپنی چیزیں فروخت کرنے کے لیے جان کے لالے پڑ گئے۔ اس صورتحال سے نسبتاً کم لاگت میں چیزیں بنانے والے ممالک جیسا کہ چین، ارجنٹائن، برازیل اور بھارت وغیرہ نے خوب فائدہ اٹھایا۔ روس اور یوکرین دنیا میں 60% پگ آئرن سپلائی کرتے ہیں، جو لوہے کو اسٹیل میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امریکہ، یورپی یونین اور ترکی اس کے بڑے خریدار ہیں۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اس کی قیمت $600 فی ٹن تک تھی، جو ایک دم $1000 تک پہنچ گئی۔ اس کا سب سے زیادہ فائدہ چین کو یہ ہوا کہ اس کی پگ آئرن کی برآمدات بڑھ گئیں اور اس کی قیمت بھی پہلے سے زیادہ اچھی ملی۔ اس کے علاوہ بھارت اور برازیل نے بھی مارکیٹ اوپن ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ بہرحال اس مد میں روس کو سپلائی چین متاثر ہونے کی وجہ سے تقریباً $4 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ دوسری جانب چاہے یوکرین میں مائننگ سست روی کا شکار ہو چکی ہے، لیکن وہ یورپی یونین کو کسی حد تک ضروریات پوری کرنے میں مدد کر رہا ہے۔ تانبے کی عالمی برآمدات میں روس کا حصہ سالانہ 4% ہے، جو 9 لاکھ ٹن کے قریب بنتا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں روس کے اس شیئر کو چین، چلی اور انڈونیشیا نے حاصل کر لیا ہے۔ تانبے کی طرح روسی کمپنیز پر ایلومینیم کی برآمدات پر بھی پابندی ہے، جس سے عالمی مارکیٹ میں ایلومینیم کی قیمتیں 30% تک بڑھ گئی ہیں۔ اس اضافے کا سب سے زیادہ فائدہ بھی چائنیز کمپنیز نے ہی اٹھایا۔ دوسری جانب روس کی نکل کی برآمدات پر بھی پابندی لگی تو انڈونیشیا نے یہ گیپ پر کیا۔ دوستو اب ذرا سفارتی فوائد کی بات کر لیتے ہیں۔ سفارتی سطح پر روس اور یوکرین کی جنگ کا سب سے زیادہ فائدہ چین کو ہوا۔ ایک طرف تو اس کے روس سے تعلقات مزید مستحکم ہوئے، تو دوسری جانب اس کو ایک بلاک بنانے اور سرد جنگ کا لیڈر بننے کا موقع بھی میسر آ گیا۔ اس لیے اس نے ترقی کرتے ممالک کی تنظیم برکس کو مضبوط کیا۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب، UAE، ایران اور مصر سمیت 6 اور ممالک بھی اس اتحاد میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں۔ یوں چین نیٹو کے مقابلے میں ایک ایسا اتحاد بنانے کی پوزیشن میں آ گیا ہے جو دنیا میں طاقت کے توازن کو متوازی 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے۔ چین نے ایک طرف تیل کے 2 بڑے عالمی پروڈیوسر سعودی عرب اور ایران کی صلح کروا دی، تو دوسری طرف برکس ممالک نے آپسی تجارتی حجم کو اربوں ڈالرز تک بڑھانے پر اتفاق بھی کر لیا ہے۔ چین امریکہ کو معاشی محاذ پر ٹکر دینے کے لیے برکس ممالک کی ایک کرنسی بھی لانا چاہ رہا ہے۔ دوسری صورت میں چائنا کی کوشش یہ ہے کہ 2 طرفہ تجارت چینی یوان میں دوسرے ممالک سے کرے۔ اس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ڈالر کی اجارہ داری بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ روس کو ویسے تو اس جنگ کی وجہ سے یورپی مارکیٹس میں نقصان کا سامنا ہوا، لیکن چین سے تجارت میں جو اضافہ ہوا اس سے کسی نہ کسی حد تک روس نے اپنا اس نقصان کا ازالہ کیا۔ امریکہ چونکہ تیل ابھی بھی کچھ ممالک سے امپورٹ کر رہا ہے، اس لیے اسے بھی کچھ نہ کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خلیجی ممالک کے چینی کیمپ میں جانے اور برکس میں UAE اور سعودی عرب کی شمولیت سے لگتا ہے کہ امریکہ کو وینزویلا پر سے پابندیاں اٹھانا ہی پڑیں گی اور اسے تیل کی دوبارہ خریداری وینزویلا سے شروع کرنا ہوگی۔ اس سے ممکن ہے وینزویلا کو معاشی بحالی میں بھی مدد مل جائے۔ اس سلسلے میں وینزویلا اور امریکہ کے مذاکرات بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ لیبیا پر سے بھی عائد پابندیاں مشروط طور پر شاید اٹھا سکتا ہے۔ شرط یہ ہوگی کہ وہ سب سے پہلے تیل امریکہ کو فراہم کرے۔
ماہرین کے مطابق امریکہ نے سعودی عرب پر جو دباؤ بڑھایا ہوا تھا، روس یوکرین جنگ کی وجہ سے اس کو اس معاملے پر بھی بیک فٹ پر جانا پڑ رہا ہے۔ اب آنے والے دن انتہائی اہم ہیں، کیونکہ روس اور یوکرین کی جنگ اگر جاری رہتی ہے تو ساری دنیا کی سیاست اور معیشت پر اس کے اثرات ہوں گے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔